بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 72 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فکذبوہ، بس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو. ان کی قوم نے نہیں تسلیم کیا ان کی دعوت کو. ویسے ان کی دعوت کے حوالے سے 950 سال تقریباً دعوت دی اپنی قوم. جب نہیں مانا تو فنجینا ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر نجینا، نجات دے دی ہم نے وہ اس کو، ومن، اور جو لوگ معاہو اس کے ساتھ تھے، یعنی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، یعنی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. فل کے کشتی میں، فی میں الفل کشتی، وجعلنا ہو، اور بنایا ہم نے ان کو خلائفہ، خلیفے یا پیچھے آنے والے. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے اللہ زینہ ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو. تو مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کے ذریعے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی تھی، جب انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا. تو جو نبی کے ماننے والے تھے، صرف نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو نجات ملی کہ وہ کشتی میں محفوظ رہے. پھر انہیں کو اللہ تعالیٰ نے جان نشین بنایا کہ ظاہر عذاب آیا، باقی سارے جو تھے لوگ وہ غرق ہو گئے. یہی جو لوگ کشتی میں سوار تھے جن سے پھر آگے دوبارہ زمین آباد ہوئی، تو ان کو ہم نے جان نشین بنایا اور غرق کر دیا. اللہ جی نے غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا بآیاتنا ہماری آیات کو. فانظر، بس دیکھیے، کیف کان کیسے ہوا، عاقبۃ انجام المنذرین ڈرائے گئوں کا. منذر زال کے زبر کے ساتھ، ڈرایا جانے والا، اور اس کی جمع منذرین ڈرائے جانے والے. تو زال کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ فاعل ہوتا ہے، یہ زال کی زبر کے ساتھ یہ مفعول ہے. منذرین ہو تو ڈرانے والے، منذرین ڈرائے جانے والے. اس طرح سے ایک لفظ عام طور پر بول چال میں بولتے ہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. مخاطب خطاب کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کئی لوگ اس کو مخاطب بولتے ہیں، میں مخاطب ہوں. مخاطب تو آ کے زبر کے ساتھ وہ مفعول بن جاتا ہے، تو آ کے زیر کے ساتھ جو ہے مخاطب وہ خطاب کرنے والا، مخاطب جس سے خطاب کیا ہے. وہ زبر زیر سے اتنا معنی کا فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ جو وہ کلمات جو عربی زبان سے ہے بنیادی طور پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا منظری، تو کئی پکانا کیسے ہوا آپ کے پاس انجام المنظرین ڈرائے جانے والوں کا یا ڈرائے گئےوں کا. ثم پھر بعثنا بھیجے ہم نے من بعدہ اس کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، کہ وہ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان سے زمین آباد ہوئی. وہ جو انسانیت تھی وہاں بھی پھر اپنے نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول بھیجے. ثم بعثنا بھی بھیجے ہم نے من بعدہ اس کے بعد رسول، کئی رسول الی قومہم اپنی قوم کی طرف، یعنی کئی رسول آئے اپنی قوموں کی طرف. فجاؤ، بس وہ آئے ان کے پاس بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے. فما کانوا، بس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لے آتے، بما ساتھ اس کے جو کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، من قبل پہلے سے. لیکن ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ انکار کر دیا
پہلے ہی ماننے سے انکار کر دیا، وہ اس پر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، ان کو جتنا مزید سمجھایا جاتا وہ ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ یہی حرکت تقریباً مشرکین مکہ کی تھی کہ جن لوگوں نے شروع میں انکار کر دیا وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور ڈٹائی کے ساتھ پڑے ہوئے تھے اپنے کفر پر اور اپنے شرک پر۔ تو یہ ان کا جو عمل تھا مشرکین مکہ کا، یہ بھی نوح علیہ السلام کی قوم کے یا بعد میں آنے والے جو قومیں تھی ان کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اس لیے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان کے بعد بھی ہم نے کئی رسول بھیجے جو اپنی قوم کی طرف آئے، روشن دلیلیں لے کر آئے وہ، لیکن ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس چیز کے ساتھ کہ جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا۔ پہلے جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہو دوبارہ اس کو ماننے کا آمادہ نہیں تھے۔ تمہارا بھی یہی حال ہے کہ تم نے شروع میں اس کو رد کر دیا تو دلائل جتنے مرضی کمی دے دیے جائیں، جتنے مرضی معجزات دکھا دیے جائیں، تم ماننے کو تیار نہیں ہو، جیسے پچھلی قومیں نہیں مانتی۔ کذالک کا اسی طرح نتبعو ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب دلوں پر المعتدین حد سے بڑھنے والوں کی، اعتدا کرنے والے، زیادتی کرنے والے یا حد سے بڑھنے والے۔ تو قلوب المعتدین زیادتی کرنے والوں کے یا حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اصل میں ان کے اوپر کیونکہ گناہوں کا زہر لگ جاتا ہے، وہ مہر بن جاتا ہے ان کے لیے۔ کذالک کا اسی طرح نقطع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کے یا حد سے بڑھنے والوں کے دلوں۔ ثم پھر یعنی وہ جو نبوت یا رسولوں کا سلسلہ ہم نے جو جاری کیا اس کے بعد ثم پھر باسنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد کیا، وہ جو کئی رسول مختلف اقوام کی طرف آئے تھے ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ثم پھر باسنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، جو یہ اس کے ساتھی تھے، سردار تھے، اس کے ماتحت وزیر تھے، ان کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ یا ہماری آیات کے ساتھ، فاستکبروا تو تکبر کیا انہوں نے، وقالوا تھے وہ قوم مجرمین قوم مجرموں کی، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس الحق و حق من عندنا ہمارے پاس سے، قالوا انہوں نے کہا ان ھذا بے شک یہ لسحر مبین ضرور جادو ہے بازے۔ یہ اصل میں اس کو ٹیکسٹ میں اس سے آٹو سباب میں بات ہو رہی ہے کہ پیچھے جو بار بار وہ کہتے تھے جی وہ ہم جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں آتی، بہت ساتھ لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہ پہلے بھی تو ہم نے رسول بھیجے جو واضح دلیلیں لے کے، واضح روشن دلیلیں لے کے آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، ان کو خاص نشانیاں عطا کی تھی، اور وہ نشانیاں لے کر گئے تھے ان کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں تھا بلکہ تکبر کیا۔ اور جب اس نے طلب کیا کہ کوئی نشانی بتاؤ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی اپنی تصدیق کے لیے کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو، تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا الہا بن گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے ایسے کیا تو وہ روشن ہو گیا۔ تو یہ معجزات انہوں نے دکھائے ہیں، تو وہ بجائے ان معجزات کو دیکھ کے ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے کے، اس نے بھی کہا کہ یہ تو لگتا ہے جادوگر ہے، یہ جادو کر کے دکھا رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی جو معجزات طلب کرتے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ماننا تم نے بھی کوئی نہیں، معجزات کھا بھی گئے تھے تو انہیں کہنا شروع کرتا ہے یہ جادو۔ فلما پھر جب جاءہم الحق کو آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہمارے پاس سے، تو قالوا انہوں نے کہا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان ھذا بے شک یہ لسحر مبین ضرور جادو ہے واضح۔ قال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون کیا تم کہتے ہو للحق حق کے لیے
لما جب جاءکم آ گیا تمہارے پاس اسحر ھذا کیا جادو ہے یہ تم اس کو جادو کہتے ہو ولا یفلح الساحرون اور نہیں فلاح پاتے جادوگر نہیں کامیاب ہوتے جادوگر کیا مطلب کہ تم مجھے میرے اس حق دعوت کو جادو کہتے ہو تو جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے اس جملے کے اندر ایک یہ بھی حقیقت کی بات ہے کہ کوئی بھی جادو کے ذریعے دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا اور آج تک اگر جادو کے ذریعے ہو سکتا ہوتا تو کوئی جادوگر ساری دنیا پر حکمران ہوتے وہ حکمرانی کر رہے ہوتے جادو سے دشمن کی فوجوں کو تباہ برباد کر دیتے جادو سے وہ جو ہے دولت بہت زیادہ حاصل کر لیتے اور بڑے بڑے وہ پیسے والے ہوتے کہ دیکھا جادوگر ایسا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے یہی بات یہاں پہ حقیقت اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ حقیقت ہے کہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے تو اگر میں جادوگر ہوں تو پھر میری کامیابی کا انکار ہی کوئی نہیں جادوگر تو کبھی کامیابی نہیں ہوتے ایک یہ یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر کوئی جادو کے لیے تو حاصل نہیں ہو سکے اور یقیناً میں جادو کو کیوں اختیار کروں گا جب میں اس بات کو سمجھتا ہوں بہرحال کئی اس کے دعوی ہو سکتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہی فرمایا کہ تم اس کو جادو کہتے ہو اور بلائی جو ساحرون اور کہیں پلا پاتے جادوگر وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا واسطے کے لیے تلفت یہ جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں التفات التفات کیا ہوتا ہے وہ ہے پھیر لینا یا توجہ کرنا متوجہ ہونا چہرہ اپنا کسی طرف پھیرنا یا متوجہ ہونا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا کہ تاکہ تو پھیر دے ہمیں یا متوجہ کر دے ہمیں اما اس سے جو کیونکہ جو عربی کا اسلوب ہے اس میں صرف الہ اور عن اس سے مانا الٹ ہو جاتا جیسے راغبہ الہ اس میں رغبت کی اس چیز کی طرف راغبہ عنہ اس نے منہ پھیر لیا اس سے لفظ راغبہ ہی ہے راغبہ رغبت کی اس سے جب ہم نے اپنے آبا کو پایا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جو ہمارے باپ دادا کا راستہ ہے گمراہ لوگوں کا اور مشرکوں کا ہمیشہ یہی قول رہا ہے اور سب سے بڑا ان کو جو اقتباس رہا ہے یا سب سے بڑی ان کو جو رکاوٹ رہی ہے آپ کو قبول کرنے میں وہ وہی تھی جسے ہم باپ دادا کی لی کہتے ہیں اور باپ دادا کا طریقہ کہتے ہیں آج بھی یہ جتنی ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے باوجود اس کے کہ علم بہت واضح ہو چکا ہے اس وقت تو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات کی کمی کوئی نہیں ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور جو وہ کر رہا ہے وہ کس سوچ اور کس عقیدے کے تحت کر رہا ہے لیکن کوئی سمجھنا نہیں چاہتا کوئی حق کو پہچاننا نہیں چاہتا وجہ کیا ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جس پر میرے باپ دادا تھے میں نے تو اسی طریقے کا رہا اپنے باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا تو یہ جو باپ دادا کی رٹ ہے نا یہی ہمیشہ لگایا کرتے تھے سب گمراہ لوگ جب انبیاء دعوت لے کر آیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تو میں اپنے باپ دادا کے طریقے سے پھیرنا چاہتا ہے جیسے میں نے ایک عربی کے استاد عربی ٹیچر تھے اسکول میں ان سے کیونکہ وہ دینی اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے ایسے راستے پر تھے جس کو میں سمجھتا ہوں قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے اور خود وہ عربی ٹیچر تھے انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوا تھا پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تو میں نے ایسے ہی ان سے ریک میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ان سے
لہجے میں بات کی. میں نے کہا کہ آپ نصر نظامی بھی آپ نے پڑھا ہے، ساری عربی گرامر بھی آپ کو آتی ہے، عربی کے آپ ٹیچر ہے، احادیث بھی ساری آپ نے پڑھی ہوگی، سیاستہ بھی پڑھی ہوگی. تو وہ ساری احادیث جو ہیں صحیح، جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی اور صحیح روایات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ان سب سے آپ کیسے انکار کر لیتے ہیں؟ یعنی آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ عربی جانتے ہیں، آپ کو کوئی چیز تکی چھپی نہیں ہے، تو آپ ان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جو مجھے جواب دیا وہ یہی کہ وہ یہ کسی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، اور وہ جو بزرگ وہاں کے جو بہت ہو چکے ہیں ان کا نام لے کے دیکھو جی وہ اتنے بڑے بزرگ تھے ہوئے پاکستان میں، ان کی جو ہے علمی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا تھا. آج تک ان کے وہ سلسلہ جو ہے وہ بحث کا جاری ہے، اور اتنے سینکڑوں وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں. میں بھی وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. وہ اس مسلک پر تھے، اس فقہی مکتب پر تھے. تو میں اگر آج ان احادیث کی وجہ سے ان سب چیزوں کا انکار کر دوں تو اس کا مطلب ہے تو پھر وہ میرے بزرگ جو تھے، ہمارے بزرگ کا وہ جو سلسلہ سارا چل رہا ہے وہ سارا غلط ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا. تو میں ان کو غلط کہہ کے عملی طور پر اور ان حدیثوں کو تسلیم کر کے اگر میں اس طریقے کو غلط کہہ دیتا ہوں تو پھر تو وہ سب غلط ہو گیا تو بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے اس سے بس اتنا کہا، میں نے کہا یار جب ہم بزرگوں کے پیچھے اور اپنے بڑوں کے پیچھے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، وہ گستاخی نہیں محسوس ہوتی. اور اللہ کے رسول کی بات کو اختیار کر لینا اور اپنے باپ دادا کے راستے کو یا بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دینا، یہ ہمیں بہت بڑا جرم لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بس اس کیا کہ بات میں نے ختم کر دی، لیکن سر میں جاننا چاہتا تھا کہ ان کی سوچ کیا، کہ جب سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیوں نہیں مانتے. تو یہ ان کا جواب تھا. یہی سارے لوگ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جو باپ دادا کا طریقہ ہے نا ہم نے وہ نہیں چھوڑ سکتے. آج انہوں نے کہا کہ علی تعالیٰ کیا وہ آیا ہے ہمارے پاس دل پہ تنا کے تبیل دے ہمیں اما اس سے جو مجندرا پایا ہم نے علیہ اس پر آبانا اپنے آبا کو. اور دوسرا انہوں نے الزام لیے لگایا کہ وہ تکونا اور ہو، یہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہو لکما تم دونوں کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے ہو الکبریا ہو بڑائی. تم بڑا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو، کہ حکومت حکمران بننا چاہتے ہو. وتکونا اور تاکہ ہو لکما تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی یا حکومت. بعض سے ترجمہ اس کا کیا ہے پھر طرز زمین. تم یہ چاہتے ہو. وما نحن اور نہیں ہے ہم لکما تم دونوں کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی تمہیں ہم تسلیم نہیں کریں. وقال فرعون اور کہا فرعون، یعنی فرعون نے بجائے اس کے کہ وہ غور و خوض رکھتا ان کی باتوں پر، ان کی دعوت پر اور ان کے معجزات پر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، تو جس کی بات ہماری ہوتی ہے وہ سیدھی بات نہیں سوچتا. آج ہمارے ملک کے حالات پہ آپ دیکھتے ہیں کتنے بھی بگڑ چکے ہیں، اور مزید وہ لوگ بگاڑ کی طرف ہی لے کر جا رہے ہیں جنہوں نے بگاڑے ہیں. وہ سچ صحیح سوچنا ہی نہیں، پازیٹیو سوچ ہے ہی نہیں، منفی ہی سوچنا ہوتا ہے جن کی فطرت منفی ہوگی. تو وہ فرعون بھی اور یہ اس کے پیروکار جو اہلکار تھے وہ بھی کیونکہ منفی سوچ کے حامل تھے. تو باوجود وہ جزاک کے دیکھنے کے بھی بجائے ان کو تسلیم کرنے کی ان کے بارے میں منفی ہی سوچا. انہوں نے یہی سوچا کہ نہیں تو جادو ہو سکتا ہے، لہٰذا اس جادو کو ہم باطل کر کے دکھا دیں گے جادو کے ذریعے، تو اس کو جھوٹا کر دیں گے. وہ اس طرح چل پڑے، اور اس کے لیے اس نے فرعون نے یہ کہا کہ وقالا فرعون اور کہا فرعون نے کہ ائتونی لے آؤ میرے پاس بکل ساحر ہر جادوگر کو علیم جاننے والا، جو بھی کوئی جاننے والا ماہر جادوگر ہے نا اس کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ ہمیں کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں ان کو ہم جھوٹا ثابت کر سکیں. فلما جاء السحرۃ، جب آ گئے جادوگر، قالا کہا لہم کو موسیٰ علیہ السلام نے القو ڈالو تم، یعنی تم اپنی چال چلو، مانن تم جو ہو تم ملکون ڈالنے والے، یا جو بھی تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو کرو. فلما پھر جب القا انہوں نے ڈالا یا انہوں نے چال چلی، قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم جو لائے ہو تم بھی، یعنی ما جئتم بھی
جو آئے ہو تم جس چیز کے ساتھ، یعنی جو چیز تم لائے ہو، السحر، یہ جادو ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ رسیاں پھینکی تھی اور لوگوں کی نظروں میں جادو کر دیا، وہ رسیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے یہ جو کیا ہے نا، یہ جادو ہے۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، جلد ہی اس کو باطل کر دے گا۔ یعنی تم میرے معجزات کو باطل نہیں کر سکتے، جس کے مقصد کے لیے تمہیں فرعون نے بلایا ہے۔ اصل میں جو تم نے کیا ہے یہ جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا جلد ہی، جو تم لے کر آئے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، جلد ہی باطل کر دے گا اس کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، نہیں اصلاح کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کی۔ یعنی فساد کرنے والوں کا جو عمل ہے یا ان کی کوئی چال ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہوتی، اس میں کوئی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہوتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یصلح، نہیں اصلاح کرتا ہے، درست کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور سچ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق کا، حق کو، بے کلماتی، اپنے کلمات کے ساتھ، ولو کرہ، اور اگرچہ ناپسند کریں، المجرمون، مجرم لوگ۔ آج کا سبق قرآن ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم بعثنا، فکذبوا، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فنجیناہ، پھر نجات دی ہم نے اس کو، ومن معہ، جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کے کشتی میں، وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے ان کو خلائفہ، جان نشین یا خلیفے، وأغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیات کو۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ، انجام، المنذرین، ڈرائے جانے والوں کا۔ ثم، بعثنا، بھیجا ہم نے، یا بھیجے ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، رسولن، کئی رسول، الی قوم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤ، پھر وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، روشن دلیلوں کے ساتھ، فما کانوا، پس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لاتے، بما، ساتھ چیز کے جو کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بھی ساتھ اس کے، من قبل، پہلے سے۔ کذالک، اسی طرح نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، اللہ قلوب، دلوں پر، معتدین، حد سے بڑھنے والوں کے۔ ثم، پھر بعثنا، بھیجا ہم نے، من بعد، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے، وکانوا، اور تھے وہ، قوم مجرمین، قوم مجرموں کی۔ فلما، پھر جب جاؤ، آ گیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا، بے شک یہ، لسحر، ضرور جادو ہے، مبین، واضح۔ قال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون، کیا لوگ کہتے ہو، للحق، حق کو، لما جاءکم، جب وہ آیا ہے تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ، ولا یفلح، اور نہیں فلاح پاتے، الساحر، جادوگر لوگ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما، اس سے، وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، نسبت، آباءنا، اپنے آبا کو، وتکونا، اب تو، اور ہو، لکما، تم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین میں، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، لکما، تم دونوں کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، کہ ائتونی، لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر، ہر جادوگر، علیم، علم والے کو یا جاننے والے کو۔ فلما، پھر جب، جاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، قال، کہا، لہو، واسطے کے موسیٰ علیہ السلام نے، القو، ڈالو تو، یا چال چلو تو، ما انتم، جو ہو تو، ملقون، ڈالنے والے یا چال چلنے والے۔ فلما القوا، جب چال چلی انہوں نے یا ڈالا انہوں نے، قال موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ، جو تم لے کر آئے ہو، السحر، جادو ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، جلد ہی باطل کر دے گا اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں درست کرتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو، وَيُحِقُّ اللَّهُ،
اور سچ ثابت کرتا ہے اللہ الحق کا حق کو بکلماتی ہی اپنے کلمات کے ساتھ ولو کرہا اور اگرچہ ناپسند کرے المجرمون مجرم لوگ